کی بات کرنا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے اور کس نے بنایا اور کب بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں کرتا چلا جاؤں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، فرمایا تمام کے احسانات کا بدلہ حضور دنیا میں چکا چکے ہیں۔ فرمایا تمام احسان میں نے ہر آدمی کے دنیا میں چکا دیے۔ فرمایا ایک آدمی ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے، جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہ دے سکا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ خود کل قیامت کے دن دے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت خود ان کے احسانات کا بدلہ بروز محشر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے تھے، فرمانے لگے کل بروز محشر اللہ رب العزت فرمایا اللہ رب العزت کل بروز محشر میں لوگوں سے فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے عمل تو بہت تھے لیکن فلاں عمل میں تو سب سے آگے تھا۔ مثال کے طور پہ باقی اعمال ہی تیرے ٹھیک تھے لیکن نمازوں میں تو نوافل کی کثرت کیا کرتا تھا، تو روزے کی کثرت کیا کرتا تھا، تو نے زکاتیں بہت دی، تو نے حج بہت کیے۔ فرمایا یہ اعمال ہے، کوئی کس چیز میں آگے ہے؟ کوئی ذکر بہت کرتا ہے دنیا کے اندر، کوئی نفل بہت پڑھتا ہے، کوئی قرآن بہت پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جنت کے ہر دروازے کا ایک نام ہے۔ کسی دروازے کو باب الصوم کہا گیا، کسی دروازے کو فرمایا باب الزکات کہا گیا، فرمایا کسی دروازے کو باب الحج کہا گیا، مختلف قسم کے دروازے۔ فرمایا جس شخص کا کوئی بھی عمل ہوگا اور اس میں وہ کثرت اس نے دنیا میں کی ہوگی، فرمایا قیامت کے دن وہ دروازہ اس کو پکارے گا، باب الصوم والا پکارے گا کہ نفلی فرضی روزے تو دنیا میں رکھتا ہی رکھتا تھا، نفلی روزے بھی تو دنیا کے اندر بڑے رکھے، تو باب الصوم سے بار بار آواز آئے گی، باب الصوم پکارے گا، کہے گا ادھر سے جنت میں آ، میرے اندر سے جنت میں آ جا، میرے اندر سے جنت میں آ۔ فرمایا ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی دروازہ پکارے گا، بلائے گا۔ ایک بات کر ہم بھی تو دیکھیں نا، ہمیں کون سا بلائے گا؟ کوئی ہمارا بھی دروازہ ہے یا آئی نہیں؟ بھائی ہمارا بھی کوئی ہوگا دروازہ، بندہ خود اپنے اندر دیکھے کہ کون سے دروازے سے مجھے آواز آئے گی، کوئی ہے عمل میرا یا زندگی بیکار گزار رہا ہوں؟ کوئی تو عمل ہونا یار، کوئی ہمیں بھی تو کوئی دروازے سے آواز آ جائے کہ تم ادھر سے ہی آ جا۔ فرمایا کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر آ۔ فرمایا ہر آدمی ایک دروازے سے آواز آئے گی کہ آ جا ادھر سے اندر، اور تو نے یہ عمل بہت زیادہ کیا۔ فرمایا ایک ہستی ایسی ہے جسے 8 دروازے پکاریں گے، ہر دروازہ کہے گا اگر تو میرے اندر سے جنت میں انٹر ہو تو میری خوشی نصیب ہی ہے۔ فرمایا اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے 3 سپارے کی پہلی آیت میں فرما دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب ایک جیسے نبی نہیں۔
فرمایا تیرے رب نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، ہر نبی کا ایک مقام نہیں۔ فرمایا کہ جس طرح نبیوں کو بعض پر فضیلت ہے، اس طرح صحابہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فرمایا ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، بعض پر فضیلت رکھتا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں فرمایا جو تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آئیں نماز پڑھائیں، آئیں آپ نماز پڑھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، پھر کہا گیا حضور نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آ گئے، اقامت ہوئی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، نیت باندھ لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آئی کہ اللہ اکبر جو آج تکبیر ہوئی ہے، اگرچہ میں حجرے میں ہوں لیکن یہ تکبیر مجھے اپنے ابو بکر کی نظر میں آئی۔ آپ فوراً بعد تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں، ہاں اگرچہ امت مراد نبی ہے، اگرچہ یہ بات کرے تو اللہ کا قرآن نازل ہو جائے، ہاں اگرچہ یہ بیت اللہ کو بھی آزاد کرا دے، فرمایا سب کچھ ہے لیکن ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا، کہنے لگا حضرت بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کچھ سوال ہوتے ہیں علم میں اضافہ کرنے کے لیے، کچھ سوال ہوتے ہیں شرارت کے طور پر۔ ہر سوال علم میں اضافے والا نہیں ہوتا۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے میں پوچھوں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس لیے کہ یہ بتائیں گے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ کہیں گے کہ ظاہری سی بات ہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے حق تو اس کا ہوتا ہے مصلی سنبھالنے کا۔ انہوں نے کہا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھتے کون ہے اس دنیا میں؟ فرمایا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تم نے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ سب سے بڑے عالم کی موجودگی میں کوئی شخص مصلی پر نہ آئے، اور حضور نے فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ میرا مصلی کو سنبھال لیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت سب سے بڑا بہادر میں کون ہے؟ اس نے کہا اب تو کہیں گے نا کہ میں، اس لیے کہ مرحب کا سروار۔ فرمایا اس امت میں سب سے بڑا بہادر بھی حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب سب دشمن تھے، سب کے سب دشمن تھے، میں تو اس وقت چھوٹا سا تھا، لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اس وقت جب حضور پر ظلم ہو رہا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، ڈال بھر کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے نبی کو کچھ نہ کہو۔ لوگوں نے حضور کو چھوڑا، حضرت صدیق اکبر کو مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا والدہ رو رہی ہے، والد رو رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا لگتا ہے آج دنیا سے چلا گیا، کوئی دودھ لے کے قریب کھڑا ہوا ہے، کوئی پٹی لے کے کھڑا ہوا ہے، اب ہوش میں آتے ہیں۔ فرمایا بہادر سب سے بڑا صدیق اکبر تھا۔ فرمایا ہوش آیا،
فرمایا اس دور کے اندر بھی لوگوں کو مارے کھائی جس نے، فرمایا کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا جس ہستی نے، اس ہستی کا نام بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ وہ یاد رکھیں پہلے کلمہ پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں ذکر کر دیا۔ یہ جو پہلے لوگ ہیں نا، پہلے اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ نصر، اس کو میں آپ کو آج کی کسی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ہے کیا۔ جیسے آج کے دور میں پتہ نہیں کہتا یار فلاں آدمی تو فلاں آدمی ہے نا، اس کی تو کیا بات ہے، آدمی مثال دے کر کہتا ہے میرا فلاں آدمی تو فلاں، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر آج میرے پاس میں تو یہ بتاؤں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سابقون ہیں جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، ان حالات میں کلمہ پڑھا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، پتہ ہے کہ جو ہی کلمہ پڑھوں گا تلوار آئے گی، پتہ ہے جو ہی کلمہ پڑھوں گا مار پڑے گی، پتہ ہے جو ہی کلمہ پڑھوں گا انگاروں پہ لٹا کر ماریں گے۔ اس دور میں کلمہ پڑھنے والا اللہ نے فرمایا، اور مدینے کی ہجرت کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا، ہجرت کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی برابر نہیں، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اللہ فرمانے وہ لوگوں ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا، اللہ رب العزت فرمانے پھر سیدنا ابو بکر تو پھر ابو بکر۔ ہم نماز کے اندر ہر روز پڑھ رہے ہیں یا اللہ پاک ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ پاک ہمیں راستہ سیدھے لوگوں کا دکھا تاکہ ہم لوگ بھی سیدھے راستے پہ رہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت